واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، مضمون ہمارا یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان جو خلوص دل سے واقعتاً گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والے ہیں اور میں نے ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے 100% بچانا ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے، نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے وہ بیچارہ کوشش کے باوجود چھوڑ نہیں پاتا، کہیں نہ کہیں پھر پھسل جاتا ہے۔ تھوڑا یا زیادہ ہم سارے اس میں مبتلا ہیں۔ اس کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ ایسی تدبیریں، کچھ ایسے نسخے اور کچھ ایسے علاج بتلائے ہیں۔ اگر بندہ وہ نسخے اور وہ تدبیریں اختیار کر لے تو اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل معصوم ہو جائے گا، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ گناہوں سے معصوم ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور محفوظ ہونا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد باقی ہم جتنے بھی ہیں وہ ہمارا زمانہ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ فتنے جن کے بارے میں ہم سوچا کرتے تھے کہ وہ سالوں میں آئیں گے، اب وہ دنوں میں سامنے آ رہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تدبیریں اختیار کر کے بندہ 100% پاک اور صاف ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی بڑی مبارک ہو جائے گی، پر لطف ہو جائے گی، پر سکون ہو جائے گی، حشاش ہو جائے گا۔ ہر وقت جو غم کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں یہ ہماری بدعمالی کی، ایمان والا ہو اور اس کا سینہ تنگ ہو، اس کا دل جو ہے نا اس میں گھٹن ہو، اس کے چہرے پر ہر وقت 12 بج رہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جب ملاقات ہو تو مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے بھائی، اب اس کا دل خوش ہو۔ گھر جائے تو ایسا نہیں کہ جلاد آ گیا، گھر داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو، سلام کرے، دعا کرے، بچے گئے، والد صاحب آ گئے، بیوی گئے، شوہر صاحب آ گئے، خوش آمدید گئے، گھر کا ماحول ایسا گپ شپ والا ہو۔ یہ ساری نحوستیں بڑی گناہ ہوتی اور ہماری خریدی ہوئی، یہ بچھو اور سانپ ہم نے خود پالے ہوئے ہیں، تو یہ تدبیریں ان کو اختیار کریں بھائی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس اٹن سٹن جو ہے نا میں بیان کر دوں، اس کے لیے میرے مہینوں لگتے ہیں سوچنے میں کہ کیا بیان کرنا ہے، ہفتے لگتے ہیں سوچنے میں، رات دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ نماز میں بھی یہ چیزیں سوچنا اس کی شرح گنجائش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی جو تشکیل کرتے تھے نا وہ نماز میں کرتے، کہاں پہ کئی مرتبہ نماز میں آواز بھی نکل جاتی، تو میرا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اور مجھے بڑی کڑن ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ جو سورہ عنکبوت کی ایک آیت 30ویں پارے کی پہلی آیت، یہ کئی جمعوں سے پڑھی جا رہی ہے
اس میں اللہ نے اکٹھے 4 نسخے بیان فرمائے. ان میں سے 2 نسخے، پہلا نسخہ تلاوت قرآن، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تلاوت قرآن کا معنی کیا ہے؟ کثرت. دیکھنے والا کہے کہ فلاں قرآن پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ دن اور رات میں جو ہے نا ایک دفعہ قرآن کھولا 1-2 صفحے پڑھے اور بس. ہمارے 2-3 بابا جی ہیں جو ہر آنے والے کی زبان پر ہوتا ہے کہ یہ بہت قرآن پڑھتا ہے. ایسی کثرت ہو قرآن کی، اس پر بھی بات آپ نے سنی. اور دوسرا نسخہ بیان ہوا نماز صحیح طریقے سے پڑھیں، اقامت صلاۃ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، ایسی نماز پڑھیں تو پھر دیکھیں کہ نماز گناہ سے روکتی ہے یا نہیں روکتی. ہچکچاہٹ پیدا کرتی ہے، ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، کرتی ہے نہیں کرتی. تیسرا جو نسخہ ہے وہ چل رہا ہے ذکر کی کثرت. اس پر کافی ساری بات ہو چکی ہے. ذکر کی جو کثرت ہے نا، اس سے مقصود یہ ہے کہ ذکر کی اتنی کثرت ہو کہ آپ کو احسان والا جو مقام ہے نا، احسانی کیفیت، وہ نصیب ہو جائے. حدیث میں تو حضور نے فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ کہنے والے تمہیں پاگل سمجھیں، لیکن تو مجنون ہے. اتنا اللہ کا ذکر کرو، دیکھنے والے سمجھیں گے تو صاف ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں. ایسا اللہ کا ذکر. یہ حدیث کے الفاظ ہے، حتیٰ یقول انہ مجنون، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے. اور ایک دعا آپ نے مانگی، اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کثرت سے کرنے والا ہوں، تیری نعمتوں کا شکر بہت زیادہ کرنے والا ہوں. وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، اور تجھے بہت زیادہ یاد کرنے والا ہوں. حالانکہ آپ تو پہلے بھی بہت زیادہ یاد کرتے. آپ کے بارے میں کہا کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ کو یاد. تو ذکر کی کثرت ہو، اتنی کثرت ہو کہ وہ جو احسانی کیفیت ہے نا، وہ دل دماغ پر چھا جائے. احسانی کیفیت اس چیز کا نام ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ موجود ہے. ایسی کیفیت یہ دل دماغ پر چھا جائے، ہر وقت یہ چھائی ہے. پھر دیکھو گناہ چھوٹتے، گناہ ہوتے غفلت سے. جب یہ احسانی کیفیت آدمی پر چھا جاتی ہے نا، تو پھر اس سے گناہ نہیں ہوتے، ممکن نہیں ہوتا کہ گناہ. مشہور واقعہ کئی دفعہ پہلے بھی بیان ہوا ہوگا، غالب درس میں بیان ہو چکا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنگل میں تھے اور ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے. ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کے چرا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لینا تھا. اس کو بلایا اپنے پاس، گپ شپ لگائی اس سے، اور اس سے کہا بھائی ہم سب اپنی جو ہے نا بھوک مٹانا چاہتے ہیں، بھوکے ہیں، اگر ایک بکری ہمیں بیچ دو، آپ کو پیسے دے دیں گے اور ہم بکری ذبح کر کے کھائیں گے، آپ کو بھی شریک کریں گے، کھانے میں بھی شریک کریں گے. حضرت بکریاں تو میری نہیں ہے، میں تو چرواہا ہوں، صرف چرانے کے لیے آیا نہیں، تو بکریاں میرے مالک کی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ کے بندے اتنا بڑا ریوڑ ہے، کون سی رات کو رجسٹر لے کے حاضری ہوتی ہے؟ پہلی بات ہے کہ مالک کو پتہ ہی نہیں چلے. اگر اس کو پتہ چل گیا تو کہتے نا بکریوں کا ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری لے کے بھاگ گیا، میں دیکھتا رہے کہ اس کا کسی. جیسی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو وہ چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ،
مالک کو تو یہ کہے کہ مطمئن کر دوں گا، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، بار بار یہ جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ یہ ہے مقام احسان۔ ایسی کیفیت کیا ہو، طاری ہو کہ رات کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا اور موبائل کھولا ہے اور اس پہ غلط چیز نظر آئی ہے، فوراً اس کو بند کر دیا۔ یہ ہے مقام احسان۔ ایک بزرگ نے اپنے 2 مریضوں کا امتحان دیا کہ کتنا جو ہے ان کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ایک کو بھی ایک مرغ دیا، دوسرے کو بھی ایک مرغ دیا، کافی مرغ محاذبہ کرتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا۔ ایک تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا جنگل میں ذبح کر کے لے آیا، اور ایک پھرتا رہا پھراتا رہا، شام کو تھکا ہارا واپس آیا کر کے کہ حضرت جہاں بھی جاتا تھا اللہ وہاں دیکھتا تھا، کوئی مجھے ایسی جگہ نہیں ملی، کونا کھانچا نہیں ملا جہاں اللہ نہ۔ یہ ہے بھائی احسانی کے، یہ کیفیت دل دماغ پر جب چھا جائے گی نا ذکر کی کثرت سے، تو پھر گناہ چھوٹیں گے بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو جب اللہ پاک فرعون کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے فرعون کے ظلم و جبر کا، سرکشی کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو قتل ہوا تھا اس کا تذکرہ کر کے ڈر کا اظہار کیا۔ اللہ کتنے عجیب الفاظ وہاں بولے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جاؤ لا تخافا، گھبرانا نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ایسا ساتھ ہوں کہ تمہاری جو گفتگو ہوگی فرعون کے ساتھ میں وہ سن بھی رہا ہوں گا، وہ ارا، اور تمہاری حالت کو، سب کچھ چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ ہے مقام ایسا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی ہے فرعون کے دربار میں، فرعون جیسا ظالم اور جابر، اور اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اکیلے جو تقریر کی ہے وہ قرآن کی مختلف آیات میں ہے، وہ ایسی تقریر ہے جو بندے کی عقل ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو جب لے کے ساتھ جا رہے تھے، فرعون نے فوجیں پیچھے لگا دی، فرعون بمائے فوجوں کے پیچھے لگ گیا، آگے دریا آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ فرما لیا پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے، کہاں جائیں، پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے یقین کے ساتھ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے بھائی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ ہے مقام ایسا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کسی طاقت کا اس کے دل میں خوف نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابھی جن کا واقعہ آپ نے سنا، شیطان نے شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، کان سے پکڑ کے ان کو تھپڑ لگا، چل، سارے لوگ روکے ہوئے ہیں، کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، بکری نے جالا پر دیا ہے تو بکری نے اوپر انڈے دے دیے، اور یہ دونوں بیچارے اندر اکیلے، کوئی ساز و سامان پاس۔ مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ تو پہنچ گئی، یہ اگر تھوڑا سا نیچے ہو کر کے اپنے پاؤں کی طرف دے کے ہم نظر آ جائیں۔
تو بخاری شریف کی حدیث، قرآن کی تو الفاظ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما معی ربی، انہیں پتہ تھا کہ یہ جتنے میرے ساتھ ہیں نا ان کا ایمان ڈھل یقین ہے، ڈھیلا ڈھالا ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، لیکن سرکار دو عالم صدقے جائیں صدیق اکبر کی شان، صدیق اکبر پر ایسا اعتماد تھا کہ ان کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور بھی گفتگو تو ہوئی ہوگی نا، ایک جملہ یہ بھی بولا، اور بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں ما ظنوں کا کہ اثنین اللہ ثالثہما، صدیق تیرا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے یا کچھ کہہ سکتا ہے؟ ایسے وہ ناکام واپس چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور راحت کے ساتھ آرام بھی کیا، پھر اپنے وقت پر وہاں سے روانہ بھی ہو گئی اور مدینہ منورہ خیر و عافیت کی طرف پہنچ گئی۔ یہ ہے بھائی مقام احسان۔ غزوے سے واپس آ رہے ہیں، دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ جو دھوپ تھی شدید، درخت تھے، درختوں کے سائے میں سارے پھیل گئے، ایک درخت کے سائے میں آپ بھی لیٹ گئے اور تلوار لٹکا دی درخت کے، اکیلے تنہا، باقی سارے ساتھی دور ہیں۔ آپ نے عرب کی زمین دیکھی ہے، درخت وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک فاصلے پر نظر آتا، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو ایک دیہاتی تلوار لے کے، آپ کی ہی تلوار اس نے درخت سے اتاری اور ایسے تلوار سونت کے کھڑا، من یمنعک منی، بتلاؤ کون تجھے بتائے گا؟ آپ نے بے ساختہ فوراً ارشاد فرمایا اللہ، بس یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گئی۔ یہ ہے مقام احسان۔ تو بھائی یہ کیفیت اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو جتنا آپ نے دنیا کو دل دماغ پر سوار کیا ہوا ہے، رات دن ایک کر کے دنیا دل اور دماغ پر ایسی چھائی ہوئی ہے کہ دنیا کا معمولی سا نقصان بھی برداشت نہیں۔ ایک دن بچہ اسکول نہ جائے، ایک دن بچہ ٹیوشن نہ جائے، ایک دن بچہ دکان پر نہ جائے، ایک دن بچہ کاروبار کے لیے نہ جائے، ایک دن بچہ نوکری پر نہ جائے تو پریشان ہو جاتے، اور دنیا کا معمولی سا نفع بھی نفع، دنیا دل دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو یہی غم لے کر، صبح اٹھتے ہیں تو یہی غم لے کر کے، اور دن اور رات پھر جہاں دن سارا گزرتا ہے یہی غم دل اور دماغ پر کیا ہوتا ہے سوال۔ آپ بھی اسی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا کیا تھی بھائی؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، ہر وقت دنیا ہی کا غم ہو، ہائے کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کل پرسوں ہی ایک بزرگ جو ہے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ سنا رہے تھے، کسی کے واسطے سے کسی کا بیان سنا رہے تھے، وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ جب وہ جو ہے نا بیچارہ مرنے والا مر جاتا ہے تو وہ رسا جو ہے نا ان کو تیجے کی، 7ویں کی، 40ویں کی اور اس کے بٹوارے کی، وراثت کی، ان چیزوں کی جو ہے نا فکر پڑ جاتی ہے۔
اور یہ فکر کسی کے دل میں نہیں آتی کہ اس بیچارے کا قبر میں ہو کیا رہا ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کے لیے کچھ کریں۔ کچھ خاص ہی لوگ اس کے اپنے بچے، وہ بھی ایسے بچے جو چھوڑ کے گیا جو دیندار، ان کو کچھ خاص فکر ہوتی ہے۔ باقی جو ہے نا سارے رشتے دار کھا پی کے بس گئے۔ ابھی ہمارے خاندان میں میراثی بھی عید کے دنوں میں ایک بچہ موٹر سائیکل سے گرا، غیر شادی شدہ بالکل نوجوان، اور ایسا خوبصورت نوجوان کو آ گیا ہو گیا۔ اور پیچھے جو نتیجہ بھی ایسا جیسے ولیمہ ہوتا ہے۔ نتیجے کے دوسرے دن جمعرات تھی، پھر جمعرات بھی ویسے خان تھے، ملک تھے۔ یہ تیجا 7واں 40واں بھائی خوب اچھی طرح سن لو، یہ گناہ کے کام ہیں۔ تیجے 7ویں 40ویں کی جو رسمیں ہیں، یہ رسمیں ہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں اور بدعات ہیں۔ ان کا شریعت سے، دین اسلام سے، قرآن و حدیث سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ثواب تو اس مرنے والے کو تب ملے گا جب کرنے والوں کو ملے۔ جو یہ کام کرتے ہیں پہلے ان کو ثواب ملے۔ ایصال ثواب کا کیا معنی ہے بھائی؟ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کا کیا معنی ہے؟ ثواب پہنچانا۔ تو پہنچایا کون جاتا ہے کہ آپ کسی قاصد کو کچھ چیز دے کے بھیجتے ہیں کہ یہ فلاں کو پہنچا کے آپ کو کچھ چیز دیتے ہیں، اس کے پاس ہوتی ہے لفافے میں، تھیلے میں، شاپر میں، تو وہ دے کے آتا ہے نا۔ اگر وہ لفافہ ہی خالی ہو، شاپر ہی خالی ہو، تھیلے ہی خالی ہو، تو وہ آپ نے جس بندے کے پاس اس کو بھیجا کیا پہنچائے گا؟ خالی لفافہ پہنچائے گا۔ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ یہ جو تیجا کرنے والے ہیں اور 7 جمعراتیں ہمارے ہوتی ہیں، اب تک یعنی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور اب تک گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے، کیا یہ سوسائٹیوں میں رہنے والے بھی یہ تیجے 7ویں سے نہیں نکلے۔ یہ ابھی تک 7 جمعراتوں کے قائل ہیں، رسم چہلم کے قائل ہیں، اور پھر برسی کے بھی کیا ہے؟ قائل ہیں۔ اتنی تعلیم عام ہو گئی ہے، دینداری، تقویٰ، پرہیزگاری اتنی ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ لوگ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے جہالت کی وجہ سے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بیچاروں کو دین کی سمجھ نہیں، ان کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے، کسی عالم کی بات سننی نصیب نہیں ہوئی ہے، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ پاک کسی کے لیے ایسے اسباب مقرر کر دے، اس کو اچھی جگہ پہنچا دے، اور وہ اچھی باتیں سن کر کے اس کے دل کی دنیا بدل جائے، اچھا ماحول اس کو مل جائے۔ تو پھر بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب پہنچانا۔ تو کرنے والے کو کچھ ملے گا تو پہنچائے گا نا بھائی، تو ثواب نہیں ملتا بھائی، یہ کام کرنے والوں کو گناہ ملتا ہے۔ تیجا کرنا گناہ ہے بھائی، اس نے گناہ کا کام کیا ہے تو گناہ کا عذاب پہنچائے گا۔ جب 7 جمعراتیں کرنا یہ گناہ کا کام ہے بھائی، یہ تو شریعت کے اندر تعریف ہے۔ رسم چہلم یہ گناہ کا کام ہے بھائی، سال کے بعد برسی منانا یہ گناہ کا کام ہے بھائی۔ گناہ کے کام کر کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ کہف کی ایک آیت ہے بڑی پیاری، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب آپ ان کو فرمائیں میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو اعمال کے اعتبار سے بیچارے بڑے نقصان والے ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا میں کی ہوئی محنت ساری ضائع چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے کاغذوں میں وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، ساری محنت ضائع چلی جا رہی ہے۔ وہ یہی نتیجے ساتھ میں
40ویں والے یا اور بھی کچھ ہیں، اب ان کا نام میں نہیں لیتا ہوں، کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ لے مجھ سے، جن کی محنتیں کیا جا رہی ہیں بھائی، ضائع جا رہی ہیں۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک تو اخلاص ضروری ہے، اس 60ویں 40ویں میں اخلاص نہیں ہوتا، اور دوسرا کیا ضروری ہے بھائی، اتباع سنت، وہ کام سنت کے مطابق ہو۔ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا یا اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کا تیجا صادقہ کیا تھا؟ تیجے کی بس صرف اتنی حقیقت ہے کہ اس جو تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آ کے دعائیں کر رہے ہیں، وہ 30ویں دن ختم کر دیتے ہیں۔ 3 دن کے بعد کوئی تعزیت نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد جو مسافر تھا، شہر سے باہر تھا، وہ نہیں آ سکا، تو وہ اب آیا ہے تو وہ تعزیت کے لیے آ سکتا ہے۔ شہر کے رہنے والے 30ویں دن کے بعد تعزیت کے لیے آنا ان کے لیے مکروہ ہے بھائی۔ وہ تیسرا تو صرف اتنا تھا، اب تیسرا ایک مستقل نام بن گیا۔ ہمارے یہاں تو عورتیں چکر لگاتی ہیں گھروں میں کہ کل فلاں کا تیسرا ہے، آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے۔ اور چہلم کی تو آپ نے دیکھا ہے، کاٹ چکتے ہیں باقی۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی اور اچھی مفید بات ہو گئی، آپ کو بھی پتہ چل گیا، مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ عمل کرے نہ کرے مجھے پتہ ہے، عمل تو آپ نے کرنا نہیں، کرنا وہی کچھ ہے جو آپ کو جو ہے نا رشتہ دار کہیں، لیکن مسئلہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بیان ہو رہی تھی، آپ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا، کہ جتنا علم ہے وہ دنیا کا، دین کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ جیسے ابھی آپ نے جتنی ڈگریاں ہیں، ڈگریوں پہ ڈگریاں ہیں، ڈبل ایم ہے، ڈبل ہے، ڈاکٹر کی ڈگری ڈبل لی ہوئی ہے، لیکن ساری کیا ہے بھائی؟ دینی معلومات کا حال یہ ہے کہ استنجے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا قیام رکوع سجدہ صحیح نہیں ہے، نماز جو پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم تک ساری غلط ہے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب چلہ لگا کے آئے، کہتے ہیں کلمہ سنایا اس میں 3 غلطیاں، کلمہ ہے کتنا چھوٹا سا اور غلطیاں اس میں کتنی آئی بھائی؟ 3۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر کی اتنی کثرت ہو، ذکر کی اتنی کثرت ہو کہ دل دماغ پر ہر وقت یہ کیفیت چھا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مقام احسان کہتے ہیں، احسانی کیفیت کہتے ہیں۔ اور بزرگ جتنے بھی مجاہدے کراتے ہیں، جتنی تسبیحات بتاتے ہیں، ان سارے مجاہدوں کا خلاصہ آخری یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ جیسے دنیا اس وقت ہمارے دل دماغ پر چھائی ہوئی ہے نا، اس طرح جب اللہ اور اللہ کی ذات و صفات چھا جائیں گی تو پھر گناہ چھوٹنے والی صورت خود بخود پیدا ہوگی۔ پھر رات کی خلوت میں بھی موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوگا، بند کمرے میں بھی موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوگا، گاڑی میں بھی موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوگا، لوگوں کے سامنے بھی غلط استعمال نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت مطلوب ہے۔ یہ وہ تیسرا گناہ چھڑانے کے نسخے بیان ہوئے، وہ تیسرا نسخہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تیسرا نسخہ کیا ہے بھائی؟ ذکر کی کثرت۔ ذکر کی کثرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات اب بھی رہ گئی، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔